انسان کی آبرو نہیں جاتی، انسان کی عزت نہیں جاتی۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ اللہ کی بندوں سے محبت دیکھیے، اللہ نے بندے کو مانگنے پر کتنا ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ ایسے شخص پر ناراض ہوتا ہے۔ عربی شاعر کا ایک شعر ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ بندے اور رب کے درمیان فرق بتایا گیا ہے اس شعر میں کہ اگر بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بندوں سے جب مانگا جاتا ہے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض، اور لوگوں سے اگر مانگا جائے تو لوگ ناراض۔ اسی لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے گریہ وزاری کے ساتھ تو اللہ بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ انسان جب بھی مانگے، جو کچھ بھی مانگے، معمولی سے معمولی بھی چیز مانگے تو اللہ سے مانگے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسألہ شسع نعلہ اذا انقطع، کہ دیکھو تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے مانگے، جو چیز بھی مانگے اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ یعنی لیس ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعا پر ابھارا ہے، وہیں دعا کے آداب بھی بتائے ہیں، دعا قبول ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے۔ عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى ثم قال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه ثم قال فجاء رجل آخر بعد ذلك فصلى ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس شخص سے فرمایا کہ اے مصلی، اے نمازی، تو نے نماز پڑھنے میں جلدی کی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب تم نماز پڑھ چکو اور پھر دعا مانگنے کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق، جو اللہ کا مرتبہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے اللہ فحمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی، وصلی علی النبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، اب تو دعا مانگ، ادعو تجب، اب تو جو دعا مانگے گا تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو دو ٹوک لفظوں میں کرے، پکے ارادے کے ساتھ کرے، پختہ ارادے کے ساتھ کرے اور مضبوطی کے ساتھ دعا کرے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألة ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطنی فانه لا مستکرہ له۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6338۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگے، دعا کرے، تو اسے چاہیے کہ مضبوط ارادے کے ساتھ دو ٹوک لفظوں میں دعا کرے، دو ٹوک لفظوں میں مانگے، اور یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر،
اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، اس لیے کہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں کہ اس کو دعا قبول کرنے سے کوئی روک لے۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کا نورانی سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام تحفہ رمضان میں۔ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ ادب بھی شامل ہے کہ آدمی یقین کر لے کہ جو دعا وہ کر رہا ہے وہ دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے پختہ یقین کے ساتھ دعا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے خبر دل کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ آدمی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی کی دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ آدمی کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی جب آدمی کسی گناہ کی دعا کرے یا رشتہ ناتا توڑنے کی دعا کرے۔ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ما من مسلم یدعو بدعوت لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا استجاب اللہ عز وجل لہ، کہ دیکھو جب بھی کوئی مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو جب تک اس دعا کے اندر کوئی نافرمانی اور گناہ کی بات نہیں ہوتی یا رشتہ قطع کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دعا میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان موجود ہے کہ ان اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول یا ربی انا لهذه فيقول باستغفار ولدك لك، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ میرا درجہ جنت میں بلند کیسے ہو گیا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ تیرے لڑکے نے، تیرے بیٹے نے یا تیری اولاد نے تیرے واسطے مغفرت کی دعا کی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجے کو جنت میں بلند کر دیا۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہو گیا کہ اولاد کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے جس طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں کچھ اور لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دعوات یستجاب لہن، کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ دعوت المظلوم حتی ینتصر، مظلوم کی دعا یہاں تک جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے۔ ودعوت الحاج حتی یصدر، حاجی کی دعا جب تک کہ وہ حج کے سفر سے واپس اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ ودعوت المجاہد حتی یقعد، اور مجاہد کی دعا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے جب تک کہ وہ جہاد سے فارغ نہ ہو جائے۔ ودعوت المریض، اور مریض کی دعا حتی یبرأ، جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے۔ ودعوت الاخی لاخیہ بظہر الغیب، اور ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ طور پر۔ ثم قال واسرع هذه الدعوات اجابۃ دعوت الاخ بظہر الغیب، بیہقی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے لوگوں کی دعا کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان 5 لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ طور پر کرے۔ اب آپ بتائیے، ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو کسی پریشانی، کسی تکلیف، کسی مصیبت یا تنگی میں ہیں،
ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کا قول حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہوں، ان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ ناظرین کرام، دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ ہم یہ بھی سنتے چلیں، آدمی کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی ہے جب دعا میں جلدی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال یستجاب للعبد ما لم یستعجل، قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا برابر قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما الاستعجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 6936۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار دعا کی، میری دعا تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اس وقت آدمی مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آدمی دعا کے قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز سے اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ اما ان یعجل لہ، یا تو جیسی دعا مانگتا ہے اسی کے مطابق اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا جو کچھ اس نے دعا میں مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر اس کے اوپر سے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے، وہاں ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ صحیح حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا اسی کا حکم عام مسلمانوں کو دیا۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اللہ نے مومنوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، پاک چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2346۔ آگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، حج یا جہاد کے سفر سے، اس کا ذکر آگے آپ فرما رہے ہیں، اس کے بال پراگندہ، کپڑے بہت بوسیدہ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اے میرا رب، اے میرا رب، میری دعا قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور جس غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے آدمی حرام روزی سے بچے، کیونکہ حرام روزی کھانے کے بعد جو بھی آدمی دعا کرے گا اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آدمی جب دعا کرے جب بھی تو اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی بیمار پڑ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان کی حالت بہت خستہ ہو گئی ہے، بہت سخت بیمار ہو گئے ہیں، ان کی حالت چڑیے کے چوزے کی مانند ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینا چاہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ،
اے اللہ کے بندے تیرے اندر اتنی طاقت کہاں؟ تو نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اے اللہ تو یہاں بھی عافیت کا معاملہ فرما اور آخرت میں بھی عافیت کا معاملہ فرما۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم کو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے اور اس طرح سے کہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں دعا کی اہمیت ڈال دے اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔